السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں عطا رفیع، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے انگلش الفابیٹ اینڈ ساؤنڈز آف اٹس لیٹرز، یعنی انگریزی حروف تہجی اور انگریزی حروف کی آوازیں۔ یہ عنوان سن کے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ جیسے کہ یہ تو بہت ہی آسان سا سبق ہے، اور آپ کو ایسا لگے کہ یہ تو ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو بنیادی باتیں معلوم نہیں ہوتی اور اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اگرچہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بنیادی اور بہت ہی بیسک لیول کی ویڈیو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کے اندر انشاءاللہ بہت ہم اہم پوائنٹس کو کلیئر کریں گے، اور یہ ویڈیو بہت لمبی ہونے والی ہے، اس وجہ سے میں اس کو ٹکڑوں میں بناؤں گا۔ انشاءاللہ 10 یا 12 منٹ کی یا 15 منٹ کی ویڈیوز، 3-4 ایسی ویڈیوز ہوں گی جس کے اندر میں ان ساری چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو پلیز میرے ساتھ رہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز فوراً سبسکرائب کر لیں، تاکہ آئندہ آپ کو میری ویڈیوز اسی طرح ملتی رہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے کچھ سوالات ہیں، ان کو بھی ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور کچھ سوالات کے جوابات ہم بعد میں دیں گے۔ اس ویڈیو جو سلسلہ ہے اس کے آخر میں انشاءاللہ میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو پہلا سوال ہے، واٹ از الفابیٹ؟ الفابیٹ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ جس طرح عربی میں حروف تہجی ہوتا ہے، اسی طرح انگلش میں الفابیٹ ہوتا ہے۔ تو الفابیٹ کا مطلب ہے حروف تہجی، حروف ہجا۔ جس طرح عربی میں الف با تا سا، اردو میں الف ب ت س ٹ، تو یہ ساری چیزیں الفابیٹ کہلاتی ہیں، اور انگلش میں ان کو کہا جاتا ہے الفابیٹ۔ یہاں میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ اس کو الفابیٹس نہیں کہنا چاہیے۔ عربی میں یا اردو میں اگرچہ ہم اس کو حروف کہہ دیتے ہیں، تو حروف جو ہے وہ الگ لفظ ہے۔ حروف کا مطلب ہوتا ہے لیٹرز، تو لیٹرز کا مطلب ہوتا ہے حروف، اور یہ جو الفابیٹ ہے، الفابیٹ کا مطلب ہوتا ہے ہجا یا تہجی۔ تو جس طرح ہجا یا تہجی کو ہم جمع نہیں بولتے، اسی طرح الفابیٹ کو آپ جمع نہیں بول سکتے، آپ الفابیٹس نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو جس طرح ہم ہجا آت یا ہجاؤں نہیں بولتے، تہجیاں یا تہجیوں نہیں بولتے، اسی طرح آپ اس کو الفابیٹس نہیں کہہ سکتے، یہ ہے الفابیٹ۔ اور یہ تو ہے سوال کا جواب کہ الفابیٹ کیا ہوتا ہے، تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ واٹ از اے لیٹر؟ لیٹر کیا ہوتا ہے؟ لیٹر ویسے عام طور پہ خط کو بھی کہتے ہیں، لیکن جب گرامر کے اندر لیٹر کی بات ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے حروف۔ ایک لیٹر کا مطلب ہوتا ہے حرف، اور لیٹرز کا مطلب ہوگا حروف۔ جیسے کہ یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ W ایک لیٹر ہے، H ایک لیٹر ہے، A ایک لیٹر ہے، T ایک لیٹر ہے، I ایک لیٹر ہے۔ اور a word ایک لفظ کیا ہوتا ہے؟ لفظ کہتے ہیں لیٹر سے مل کر، یعنی حروف سے مل کر ایک لفظ بنتا ہے۔ جیسے کہ دیکھ لیے WHAT، یہ چاروں ملے تو ایک لفظ بن گیا what۔ اور لفظ کہتے ہیں ایسا الفاظ، حروف کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی معنی ہمیں پتہ چلے۔ تو وٹ ایک ایسا لفظ ہے، اس کو ہم لفظ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وٹ کا مطلب ہوتا ہے کیا، یعنی اگر میں کہوں وٹ تو اگلا بندہ سمجھ جائے گا، کیونکہ وٹ کا ایک معنی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے ایک ورڈ۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہم ویسے ہی 4-5 حروف لکھ دیں اور ان کا کوئی معنی نہ بنے تو وہ اس کو ہم ورڈ نہیں کہہ سکتے۔ جیسے کہ میں نے یہاں پہ اگر میں لکھتا ہوں کہ نی پیڈ میں نے لکھا، تو یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ نی پیڈ کوئی لفظ نہیں ہے، تو یہ ورڈ نہیں ہوگا۔ اور آگے چلیے، آگے ہے سینٹنس۔ سینٹنس کس کو کہتے ہیں؟ سینٹنس کہتے ہیں جملے کو۔ جملہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی میسج ہو، کوئی نہ کوئی پیغام ہو، اس کو کہتے ہیں سینٹنس۔ جیسے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں ہو، تو آپ نے مجھ سے ایک جملہ پوچھا، آپ کہاں ہو، اس کے اندر 3 الفاظ ہیں۔ اب جب میں نے یہ جملہ سنا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ آپ ایک سوال پوچھ رہے ہیں، تو میں نے اس کا جواب دیا کہ فرض کرو میں گھر پہ ہوں۔ آپ نے پوچھا آپ کہاں ہو، اور میں نے جواب دیا میں گھر پر ہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ الفاظ کا مجموعہ ہے۔ الفاظ کے مجموعہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں فائدہ یہ ہو رہا ہے، آپ نے پوچھا آپ کہاں ہو، میں سمجھ گیا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو آپ نے بھی الفاظ کا مجموعہ استعمال کیا، میں نے بھی الفاظ کا مجموعہ استعمال کیا، اور الفاظ کے مجموعے سے آپ بھی میرا مطلب سمجھ گئے،
میں بھی آپ کا مطلب سمجھ گیا. تو یہ الفاظ کا مجموعہ ہے، اس کا ایک معنی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سینٹنس ہے. آگے چلیے، پیراگراف کیا ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب جملہ ایک سے زیادہ ہو، جب جملے ایک سے زیادہ ہوں اور اس کے اندر تقریباً ایک طرح کی بات کی گئی ہو، ایک موضوع کے اوپر، ایک ٹاپک کے اوپر بات کی گئی ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک پیراگراف ہے. فرض کرو میں کہتا ہوں کہ I woke up at 6. I went to mosque. I performed prayer. I came back home and took my breakfast. میں نے یہاں پہ کچھ باتیں لکھی کہ میں صبح اٹھا، میں مسجد گیا، میں نے پھر نماز پڑھی، میں واپس آیا اور اپنا ناشتہ کیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر میں نے کچھ باتیں کی ہیں اور اس پورے پیراگراف میں ایک ٹاپک کے اوپر بات ہو رہی ہے، ایک موضوع ہے، ایک تھیم ہے، وہ ہے میری ذات، میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو یہ ہے ایک پیراگراف. تو ایک پیراگراف کے اندر ہم ایک چیز کے اوپر بات کرتے ہیں اور اس کے اندر ایک جملہ بھی ہو سکتا ہے، ایک بڑا جملے کا بھی ایک پیراگراف ہو سکتا ہے، یا چھوٹے چھوٹے جملے بہت سارے ہو سکتے ہیں ایک پیراگراف کے اندر. آگے چلیے، تیسرا سوال ہے what are consonants and vowels، یعنی کانسوننٹس اور وائلس کیا ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اگر آپ نے اردو یا عربک گرامر پڑھی ہے تو اردو میں بھی یا عربی میں بھی جو گرامر ہے اس کے اندر کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ حرف علت ہوتا ہے. حروف علت ہم ان کو کہتے ہیں. حروف علت وہ حروف ہوتے ہیں جو باقی حروف سے الگ ہوتا ہے، جن کا کام ہوتا ہے باقی حروف کو آوازیں دینا، باقی حروف کو بولنے میں مدد دینا. یہ کام ہوتا ہے حرف علت کا. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اردو میں یا عربی میں جو حرف علت ہیں وہ ہمارے پاس 3 ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس زبر زیر پیش بھی ہوتا ہے. اسی طرح 2 زبر 2 زیر 2 پیش بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں. یہ سارے حرف علت ہیں. اور انگلش میں جو ہے ہمارے پاس حرف علت ہیں وہ ہوتے ہیں 5، اے، ای، آئی، او، یو. تو یہ وہ حروف ہیں جو باقی حروف کے ساتھ مل کر کوئی لفظ بناتے ہیں. انگریزی کی خاص بات یہ ہے کہ انگریزی کا ہر حرف اس کے اندر ضرور واول آپ کو ضرور ملے گا. تو اب آپ یہاں جتنے بھی الفاظ آپ دیکھیں گے اس کے اندر آپ کو واول ضرور ملے گا، کیونکہ انگلش کے اندر زبر زیر پیش نہیں ہوتے تو ان کو واولس کا سہارا لینا پڑتا ہے لفظ بنانے کے لیے. لیکن ہمارے پاس چونکہ زبر زیر پیش بھی ہیں تو اردو اور عربی میں ہمیں پریشانی نہیں ہوتی. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو زبر زیر پیش ہے وہ در حقیقت جو ہمارے پاس حرف علت، جو 3 حرف علت ہوتے ہیں واو، الف، یا، تو آپ کا جو پیش ہے وہ واو کی چھوٹی شکل ہے، جو الف ہے وہ آپ کی زبر کی چھوٹی شکل ہے. اسی طرح جو یا ہے اس کی چھوٹی شکل آپ کے پاس زیر ہے. تو یہ کل ملا کے 6 ہو جاتے ہیں. لیکن انگلش کے اندر یہی سارا کام آپ کے 3 حروف، یہ 5 حروف کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ 5 حروف آپ کے حرف علت ہیں، اور انگلش کے اندر حرف علت کو کہا جاتا ہے واولس، اور اس کے علاوہ جو حروف ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کانسوننٹس. تو کل 26 حروف ہیں، اس کے اندر سے 5 آپ کے واولس ہیں اور باقی جو 21 بچتے ہیں وہ آپ کے کہلاتے ہیں کانسوننٹس. اس سوال کا جواب ہو گیا. آگے چلیے، سوال نمبر 4 ہے از وائی اے واول اور کانسوننٹ. کیا وائی واول ہے یا کانسوننٹ ہے؟ یہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے گرامر کی. جب آپ گرامر پڑھتے ہیں تو آپ کو کتابوں کے اندر بھی ملتا ہے کہ وائی جو ہے یہ واول بھی ہوتا ہے اور یہ کانسوننٹ بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے سیمی واول. تو یہ کیا مسئلہ کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اس ویڈیو کے آخر میں دیکھیں گے. اسی طرح سوال نمبر 5، ویئر ٹو یوز اے اینڈ ویئر ٹو یوز این. اے اور این کہاں استعمال کیا جاتا ہے، اس کا جواب بھی ہم اس سلسلے کے آخر میں دیں گے. اسی طرح دا، یہ جو لفظ ہے دا، اس کو بعض جگہوں میں دی پڑھا جاتا ہے، دی یعنی اس طرح پڑھا جاتا ہے. تو دا شوڈ بی پروناؤنسڈ ایز دا اور دی، یعنی دا کو دا پڑھنا چاہیے یا دی پڑھنا چاہیے. دیکھیے لکھا جاتا تو ہے دا،
لیکن بعض دفعہ اس کو دی پڑھتے ہیں. تو وہ کون سی جگہ ہیں اس کا جواب بھی میں انشاءاللہ آپ کو آخر میں دوں گا. اسی طرح نمبر 7 وٹ از اے سائلنٹ لیٹر. سائلنٹ لیٹر کیا ہوتا ہے؟ کیا ایک سے زیادہ بھی سائلنٹ لیٹرز ہو سکتے ہیں؟ کین دیر بی 2 سائلنٹ لیٹرز ایٹ اے ٹائم. کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ حروف بھی سائلنٹ ہوں؟ اس کا جواب ہے بالکل ہاں. سائلنٹ لیٹر کیا ہوتا ہے؟ انگریزی یا عربی زبان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص کر اردو میں ایک دو الفاظ ایسے ہیں کہ جس کے اندر ایک حرف لکھا جاتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا. تو یہ جو لفظ ہے جس کو ہم لکھتے ہیں واو کے ساتھ، تو اس کو پڑھا جاتا ہے خواب. یہ واو نہیں پڑھا جاتا، لکھا جاتا ہے. اسی طرح یہ لفظ ہے تنخواہ، اس کو واو لکھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں. اسی طرح ایک اور لفظ ہے اردو میں، اس کو لکھا جاتا ہے مینا لیکن پڑھتے ہیں اس کو میہ 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 پڑھتے ہیں. تو یہ الفاظ آپ نے دیکھے کہ ایک حرف لکھا جا رہا ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جاتا. تو انگلش میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک حرف لکھا جاتا ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جاتا. تو وہ جو حرف پڑھا نہیں جاتا اس کو کہتے ہیں سائلنٹ لیٹر، یعنی خاموش حرف. آپ اس کو نہیں پڑھیں گے، آپ اس کی آواز آپ نہیں نکالیں گے. تو اس سوال کا دوسرا حصہ ہے کین دیئر بی 2 سائلنٹ لیٹرز ایٹ اے ٹائم. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں 2 سائلنٹ حروف ایک ساتھ آ جائیں؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. مثالیں انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں. سوال نمبر 8 ہے آر ساؤنڈز آف انگلش الفابیٹ فکسڈ. کیا انگلش حروف کی آوازیں متعین ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ ایک حرف ہے اس کی آواز وہ شروع میں آ جائے تو کچھ اور آواز ہے، اور درمیان میں آ جائے تو کچھ اور آواز ہو، آخر میں آ جائے تو کچھ اور آواز ہو. بہت ممکن ہے کہ ان تینوں جگہوں میں اس کی آوازیں 3 سے زیادہ ہوں. تو یہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ کیا کوئی قانون قواعد ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قانون قواعد ہیں، لیکن ان قانون اور قواعد کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. بلکہ آپ کو یہ جو ویڈیو میں نے بنائی ہے اس سے بھی آپ کو یہ بتلانا مقصد ہے کہ ان چیزوں کو ایک دفعہ آپ سمجھ لیں، اس کے بعد آپ اپنی پڑھائی جاری رکھیں. آپ اس زبان کو پڑھتے رہیں، گرامر پڑھیں، کتابیں پڑھیں، مضامین پڑھیں، آپ اس کو سنیں، انگریزوں کو سنیں. تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ کون سا حرف کہاں پر کیا آواز دے رہا ہے. اس کا پتہ چلتا ہے صرف اور صرف تجربے سے. تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہاں میں نے فارسی کی ایک اصطلاح لکھی ہے معروف اور مجہول. معروف اور مجہول فارسی میں 2 آوازیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر میں واو لکھوں یہاں پہ تو واو کی ایک آواز ہوتی ہے، مثال کے طور پر یہ میں نے لکھا ہے او. تو اگر میں اس کو بالکل اس طرح پڑھوں کہ پیش کو میں پورا پڑھوں، الف کے اوپر جو پیش ہے اس کو میں پورا پڑھوں تو یہ ہوگا او. یہ ہے معروف آواز، اس کو کہتے ہیں، یہ ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے فارسی زبان کی، او. اور اگر میں اس کو پڑھوں کہ اس کی مجہول آواز ہوگی او. تو او اور او میں جو فرق ہے، تو او اس کی معروف آواز ہے، اسی طرح او اس کی مجہول آواز ہے. اسی طرح میں الف لکھتا ہوں، اس کے نیچے زیر لکھتا ہوں، تو اس کی معروف آواز ہوگی ای اور مجہول آواز ہوگی اے. ای اے مجہول آواز ہے. تو یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ آگے انشاءاللہ اس کے ہمیں واسطہ پڑے گا. تو شروع کرتے ہیں. آج صرف ہم اے کی آوازیں پڑھیں گے تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے. اے اگر اکیلا آ جائے تو پھر اس کی آوازیں ہوتی ہیں 5. اگر یہ شروع میں آ جائے عموماً تو اس کی آواز ہوتی ہے آ. مثال کے طور پر ا پارٹ، اپارٹ، ا کمپنی، اکمپنی، ابو. درمیان میں آ جائے تو اس کی آواز جو ہے وہ بڑی یا والی ہوتی ہے. جیسے میں نے لکھا ہے کیٹ، تو یہاں پر یا تو ہے لیکن یا یہ بڑی والی یا ہے. تو یہاں پر کیٹ، میپ، بیگ. تو آپ دیکھ رہے ہیں اے جو ہے وہ بڑی یا کی آواز دے رہا ہے. اسی طرح اگر شروع میں آ جائے اے تو اس کی آواز ہوتی ہے بڑی یا کے ساتھ الف. اے یہاں پر صرف یہ بڑی یا کی آواز دے رہا تھا، جیسے کہ کیٹ. یہاں پر خود اس کی آواز ہے الف یا اے. تو اپریل، ایپریکاٹ، ایبل. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کو دونوں چیزیں مل رہی ہیں، الف بھی مل رہا ہے اور یا بھی آپ کو سنائی دے رہی ہے. اپریل، ایپریکاٹ، ایبل. اے کی تیسری آواز ہے آ، لیکن آ نہیں بلکہ مجہول. تو آ کی مجہول آواز ہوگی او. تو یہ اس کو ہم پڑھیں گے آلمنڈ،
almond. اسی طرح اس کو پڑھیں گے all. اسی طرح اس کو پڑھیں گے tall. ایک ہی آخری آواز ہے عین آواز اس کی تب ہوتی ہے جب آپ کوئی عربی یا اردو لفظ لکھنا چاہیں، انگلش میں کوئی نام لکھنا چاہیں تو اس کو آپ لکھتے ہیں اے کے ساتھ، عارف، عدنان، عالم. آگے چلیے، اگر اوپر تو بات ہو رہی تھی صرف اے کی، اب دیکھ لیتے ہیں کہ اگر اے ای آ جائے، اے کے ساتھ ای آ جائے تو آواز کیا ہوتی ہے. تو اس کے لیے دو آوازیں ہوتی ہیں. پہلی آواز ہوتی ہے اے، جیسے کہ ایروبیٹک. دوسری آواز ہے ایروپلین. جو برطانوی لوگ ہیں، برطانیہ کے لوگ ہیں، وہ جہاز کو ایروپلین کہتے ہیں. اسی طرح ایریل، اے آواز آ رہی ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی آواز آئے بھی ہوتی ہے، آئے، جیسے کہ وٹائے. تو اے ای آ رہا ہے اور آئے آواز آ رہی ہے. اسی طرح اگر اے ڈبلیو آ جائے تو آواز اس کی ہوتی ہے او. یہ مجہول ہے، یہاں مجھے مجہول لکھنا چاہیے تھا، میں بھول گیا ہوں. بہرحال او اس کی آواز ہوگی، جیسے کہ awkward. awesome. awful. اسی طرح اگر اے آئی آ جائے تو اس کی آواز ہوتی ہے اے، جیسے کہ ایڈ، ایلمنٹ، ایم، ایئر، ایری. تو آپ دیکھ رہے ہیں اے آواز. اگر اے یو آ جائے تو پھر اس کی آواز نکلتی ہے او لیکن مجہول. مثال کے طور پر آگسٹ، اوٹم، آکشن. تو یہ تھا آج کا سبق. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. کل کی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.